القائلون ولا يحصي نحمه اللاذون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله موصل المقتدر الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود قدر الخلائق قدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين على لعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا الصلوات معزز سامعین و جملہ حاضرین و عزاداران سرکار ابو عبداللہ حسین و ماتمداران غازی ابوالفضل عباس سلسلہ کلام مسلسل ہے آج 4 محرم الحرام 1446 ہجری بعنوان میرا آپ سے یہ 5واں خطاب بعنوان کربلا بزبان حسین اپنی کم علمی کے اختلافات کے ساتھ میں نے ان ایام کی کوشش یہ کی کہ امام حسین نے اپنی زبان سے جو چند معروضات چاہے قبل از کربلا چاہے بعد از ورود کربلا بیان فرمائے ہیں میں وہ چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس سے ایک خوبصورت سا نتیجہ اخذ کر کے اسے اپنے لیے مشن راہ قرار دیا جائے اور اس عنوان کے تحت میں نے اس عنوان کے لیے میں نے جس حدیث شریف کا انتخاب کیا ہے وہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے جس میں پیغمبر اکرم نے مولا حسین کے قتل ہونے کے اثرات بیان فرمائے ہیں انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا بالتحقیق دنیا حسین کو قتل کر دے گی مگر یہ نہ سوچے کہ حسین قتل ہو جانے کے بعد کسی دشت کسی صحرا میں گم ہو جانے والی شخصیت ہے بلکہ حسین کے قتل کے نتیجے میں حرارت پیدا ہوگی ہر دل میں نہیں پیدا ہوگی مومنین کے دل میں پیدا ہوگی اور اس حرارت میں اتنی حرارت ہوگی کہ یہ ابد ٹھنڈی نہیں ہوگی آپ نے محسوس کیا آج مجھے نہیں پتا عزاداری کے حوالے سے کون کیا کہتا ہے عزاداری کے حوالے سے کس کے لب پر کیا صدا ہے عزاداری کے حوالے سے کس کا کیا عقیدہ ہے عزاداری کے حوالے سے کس کا کیا خیال ہے مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے جنریشن بدلتی رہتی ہے ویسے ویسے عزاداری کو ٹارگٹ کرنے کا طریقہ بدلتا رہتا ہے توجہ رکھیے گا وہ زمانہ چلا گیا کہ جب محرم کا چاند دیکھ کر نئے سال کی مبارکباد دی جاتی تھی ہاں یہ بہت زمانے کی بات نہیں ہے ادھر فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوا ادھر سب کے لبوں پر یہ ہے کہ اسلام کا سال مبارک ہو اسلام کا سال مبارک ہو اسلام آپ کہیں نہیں دیکھیں گے نہ کسی سوشل میڈیا پر دیکھیں گے نہ کسی علاقے میں دیکھیں گے نہ کسی مسلم باہل چھیتر میں دیکھیں گے ادھر فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوا اب کوئی نئے سال کی مبارکباد نہیں دیتا توجہ رکھیے گا آہستہ آہستہ یہ چلن ختم ہو گیا کیوں وہ یہ کہتے ہیں کہ محرم سے پہلے ہمارا بھی کوئی اس دنیا سے گیا ہے محرم سے پہلے ہمارا بھی اس دنیا سے کوئی گیا ہے میں مجلس میں نام لے کر اپنی خطابت کے مقدمے کو بہت زیادہ متاثر نہیں کرنا چاہتا جو پہنچ گیا وہ پہنچ گیا اور جو نہیں پہنچا وہ اب پہنچ جائے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ 29 ذی الحجہ کو ہمارا بھی اس دنیا سے کوئی گیا ہے لہٰذا مبارکباد نہ دو کم از کم مسلسل عزاداری کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کم از کم مسلسل محرم منانے کا نتیجہ یہ ہوا کم از کم مسلسل فرش عزا بچھانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں بھی اپنے شہید یاد آ گئے ایک صلوات پڑھے احمد آل محمد لہذا آج جب وہ میڈیا کے
سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم حسین کا تذکرہ اپنے بزم میں کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم حسین کا تذکرہ اپنی مجلسوں میں کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم حسین کا تذکرہ اپنے منبر سے کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ سے بھی گزارش ہے آپ بھی تذکرہ کر دیں، آپ سے بھی گزارش ہے آپ بھی تذکرہ کر دیں۔ توجہ رکھیے گا، میں نے کہا نا زمانہ بدلا ہے مگر طریقہ، زمانہ بدلا ہے مگر مقصد نہیں بدلا ہے، زمانہ بدلا ہے مگر فتنہ نہیں بدلا ہے۔ آپ محسوس کریں نبی نے کربلا کے 50 سال پہلے اما ہم نے کب آپ سے کہا کہ آپ کربلا بیان کریے، ہم نے کب کہا کہ آپ ذکر حسین کریے، ہم نے کب کہا کہ آپ فرش ازا بچھائیے؟ آپ کے وہاں تو دو ہی کرائٹیریا ہے، یا سنت ہے یا بدعت ہے، یا سنت ہے یا بدعت ہے، یہی کرائٹیریا اسلام کا ہے۔ جو نبی کرے وہ سنت ہے، جو نبی نہ کرے وہ بدعت ہے، جو نبی نہ کرے وہ بدعت ہے۔ آج فرش ازا پر کیا ہوتا ہے؟ حسین کا تذکرہ، حسین کے فضائل، حسین کا بیان، حسین کے والد کا تذکرہ، حسین کے والد کے فضائل، حسین کے والد کے کرامات، حسین کی ماں کا تذکرہ، نہیں تو فرش ازا پر بیان ہوتا ہے۔ فرش ازا پر کربلا ہی تو بیان ہوتی ہے۔ کربلا واقع ہونے کے 50 سال پہلے نبی نے حسین کی شہادت بیان کر کے بتا دیا، حسین کی شہادت بیان کرنا سنت رسول ہے، بدعت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں کربلا، قبل از کربلا بیان ہو رہی ہے، کربلا واقع ہونے سے پہلے بیان امام حسین کی شہادت نبی بیان کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نا کربلا بے زبان حسین، امام حسین دیکھیے ایک امتیاز ہے، یہی میرے موضوع کا آغاز ہے، یہیں سے مجھے اپنے موضوع کا آغاز کرنا ہے۔ آج 4 محرم ہے، جناب حبیب کے حوالے سے چند باتیں اس مجلس اعزا میں آپ حضرات کے اذان عالیہ کے نظر فرمانے محسوس کریں۔ ایک امتیاز ہے جو کربلا میں سب امام حسین کا قصیدہ پڑھتے ہیں۔ حسین نے کس کا قصیدہ پڑھا ہے؟ سب حسین کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ کیا اصحاب پیغمبر کو نہیں ملے؟ کیا اصحاب مولا متقیان کو نہیں ملے؟ کیا اصحاب امام حسن کو نہیں ملے؟ میں نے کہا سب بیان کرتے ہیں، سب فضائل بیان کرتے ہیں امام حسین کا۔ امام حسین نے جملہ کہا کربلا کے میدان میں، جیسے صحابی مجھے ملے، کوئی متفق علیہ میں بات پڑھ رہا ہوں، کوئی اختلافی موضوع تو نہیں ہے۔ امام حسین نے یہ بات کہی ہے نا کہ جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ یہ ایک عنوان تو سب نے سنا ہے۔ ایک دلیل دے رہا ہوں ان صحابی کے، ان افراد کے جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہیں۔ امام حسین نے کہا جیسے صحابی مجھے ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھیا کو ملے، جیسے ہی لفظ صحابی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے یا ہمارے لبوں پہ آتا ہے، امامت کا تذکرہ نہیں، رسالت کا تصور آتا ہے ذہن میں۔ صحابی کہنے پہ امامت کا تصور ذہن میں نہیں آتا، رسالت کا تصور آتا ہے۔ اب امام حسین کہہ رہے جیسے صحابی مجھے ملے، کیسے صحابی ملے؟ امام حسین نے کئی خط لکھے ہیں، جس میں سے ایک خط حبیب ابن مظاہر کو لکھا ہے۔ امام حسین نے متعدد خط لکھے ہیں، جس میں سے ایک خط امام حسین نے حبیب ابن مظاہر کو لکھا ہے۔ اب امام حسین کو خط لکھنا ہے، کسے؟ حبیب ابن مظاہر کو۔ امام حسین قصیدہ پڑھائیں کہ جیسے صحابی مجھے ملے، ایسے میرے نانا کو نہیں ملے۔ مولا کیسے ممکن ہے وہ رسول ہے؟ مولا کیسے ممکن ہے وہ خاتم النبیین ہے؟ وہ آپ کے بابا علی کے بھی مولا ہے کہ آؤ دیکھو کربلا میں جیسے صحابی مجھے ملے، مجھے خط لکھ کے حبیب کو بلانا ہے، مجھے خط لکھ کے اپنے بچپن کے دوست کو بلانا ہے۔ میں نے کہا قلم لاؤ، کاغذ لاؤ۔ میں نے اپنے صحابیوں سے کہا قلم لاؤ، کاغذ لاؤ۔ کسی نے پڑھ کے نہیں کہا قلم کیا کریں گے، کاغذ کیا کریں گے۔ ادھر حسین نے اپنے صحابیوں سے قلم اور کاغذ مانگا اور صحابیوں نے پیش کر دیا۔ امام حسین نے کہا دیکھو میرے صحابی، میں نے قلم اور کاغذ مانگا تو دے دیا، ہذیان کا الزام نہیں لگا۔ میرے صحابیوں نے ایک بار نہیں کہا لکھنا آتا ہے، پڑھنا آتا ہے، اللہ اکبر۔ میں بار بار دلیل قرآن سے دینے کا آدمی ہوں، حدیث سے نہیں۔ آپ قرآن پڑھیے، قرآن آپ کو بتائے گا
नबी को पढ़ना आता था कि नहीं, नबी को लिखना, सब ये कहते कि हमने कभी लिखते पढ़ते देखा नहीं। तवज्जो रखिएगा, कुरान से पूछिए, कुरान बताएगा लिखना आता था नबी को कि नहीं, पढ़ना आता था कि नहीं। तो मैंने कुरान से पूछा, कुरान तू ही बता दे नबी को आता था या नहीं आता था। कुरान ने कहा देखो जिस आयत में नबी मबूस हुए इसी आयत में जवाब है। मैंने कहा कौन सी आयत? कुरान मजीद ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मैंने मोमिनीन पर एक एहसान किया कि उन्हीं के दरमियान में से एक को रसूल मबूस करार दे दिया, मिन अनफुसिहिम, जो उन्हीं में से था, कोई बेगाना नहीं था, जो उन्हीं में से था। क्यों रसूल मबूस करार दिया परवरदिगार तूने? यतलू अलैहिम आयातिही, ताकि आयात परवरदिगार आलम की तिलावत करे। पहला क्यों पैगंबर बने? पहला आयत खुदा की तिलावत, वयुज़क्कीहिम, और उनको अंदर से पाको पाकीज़ा करना। नबी आए हैं इसलिए कि सोच सही करे, अमल नहीं। काश मेरी बात पहुंच जाए। नबी आए युज़क्कीहिम, तस्किया करे। तस्किया मतलब बातिन का पाक करना। नबी आए हैं कि ख्याल बेहतर करे, अकीदा बेहतर करे। क्यों? कि जिसका अकीदा बेहतर हो जाए अमल खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। और नबी क्यों मबूस हुए? अंदर से हमारा तस्किया करे। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और तुम्हें किताब परवरदिगार आलम की तालीम दे। वयुअल्लिमुहुमुल हिकमा, और तुम्हें हिकमत की तालीम दे। अब आप मुझे इंसाफ से बताइए, क्या तालीम का मेरे नजरों के सामने पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग बैठे हैं और सब तालीम याफ्ता बैठे हैं। आपने देखा है कोई इंसान बगैर पढ़े पढ़ाता हो? जब कह दिया पैगंबर ने, खुदा ने पैगंबर के लिए कि यतलू अलैहिम आयातिही, पैगंबर की जिम्मेदारी है कि आयत खुदा की तिलावत करे। अगली आयत में कह रहा है वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और तुम्हें किताब की तालीम दे। अब जब तालीम का उन्वान आ गया तो तालीम में पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। अलग से खुदा क्यों कह रहा है यतलू अलैहिम आयातिही? खुदा लफ्ज़ यूं ही दोहराता नहीं है, खुदा बेमकसद बातें नहीं करता है, खुदा कोई यूं ही अबस बात नहीं करता है। यतलू अलैहिम आयात की तिलावत करे, आयात की तिलावत करे। बाद में कहा कि तुम्हें युअल्लिमुहुमुल किताब, किताब की तालीम दे। इसका मतलब कि किताब की तालीम अलग है, आयात की तिलावत अलग है। आयात की तिलावत अलग है, ये कुरान मजीद की आयात की तिलावत नहीं है। तवज्जो रखिएगा, काश मेरी बात पहुंच जाए। मौलाना सैयद ज़फ़रुल हुसैनी साहब क़िबला इमाम जुमा बनारस का फिक्रा बड़ा खूबसूरत है। वो ये कहते हैं युअल्लिमुहुमुल किताब में कुरान की तालीम है, यतलू अलैहिम आयातिही में कुरान की तालीम नहीं है। पूछा गया पैगंबर कौन सी तालीम है? का आयात कुबरा की तिलावत पैगंबर की जिम्मेदारी है, आयात कुबरा की तिलावत करे। मैंने कहा कब की आयात कुबरा की तिलावत? कहा देखो नबी की जिंदगी में कभी कहा फातिमा तो बस मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, ये है आयात की तिलावत। कभी कहा हसन मिन्नी व अना मिन्हु, हसन मुझसे और मैं हसन से हूँ, ये है आयात की तिलावत। कभी कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। एक सलावत किताब, और तुम्हें किताब खुदा की तालीम। अब इंसाफ से बताइए, हमारे वहां पैगंबर पढ़ने नहीं आए, पढ़ाने आए। मुअल्लिम का लफ्ज़ है, पैगंबर पढ़ाने आए। आप तजर्बे से बताइएगा, हमने ऐसे इंसान देखे हैं जिन्हें पढ़ना आता है लिखना नहीं आता। ऐसे इंसान हमने देखे हैं अपनी जिंदगी में। मुझे यहाँ का नहीं पता, आइए यूपी में मैं कम से कम 1000 इंसान आपको दिखा सकता हूँ जिन्हें पढ़ना आता है लिखना नहीं आता। एक बार पढ़ते पढ़ते आदत हो गई है, अब जैसे कहिए जहां से कहिए मुझसे बेहतर पढ़ते भाई। इतनी हैबिट है, इतनी प्रैक्टिस है, मगर उनसे कहिए लिख दीजिए, माजरत मैं लिख नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तवज्जो रखिएगा, तो पढ़ना कहां से आया? तो प्रैक्टिस से आ गया। तवज्जो रखिएगा, मगर कभी कोई आपने ऐसा इंसान देखा है कि कोई टीचर हो उसे पढ़ना आए और लिखना ना आए? किसी यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल, किसी मदरसे का कोई मुअल्लिम, कोई उस्ताद हो, उसे पढ़ना आए और लिखना ना आए? हम कैसी बातें करते हैं। टीचर बनता ही वही है कि जो पहले खुद पढ़ ले, जो पहले खुद इम्तिहानात दे ले, बाद में उसका अपॉइंटमेंट होता है। मैंने कहा पहले तय करो कि मोहम्मद मुअल्लिम है कि मुतअल्लिम है, मोहम्मद पढ़ने आए हैं कि पढ़ाने आए हैं। क्या मोहम्मद पढ़ने नहीं आए, दुनिया को पढ़ा
ملے، نہ میرے نانا کو، نہ میرے بابا کو، نہ میرے بھیا کو. مانگا قلم اور کاغذ، دیا صاحب نے. امام حسین نے بڑا 2 لائن کا خط لکھا حبیب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم باسمہ تعالی من الحسین ابن علی الی الرجل الفقی. حسین ابن علی کے نام کی طرف سے مرد فقی کے نام. اس کے بعد کیا لکھا؟ لا تبخل علینا بنفسک یجازیک رسول اللہ یوم القیامہ والسلام. خط تمام ہو گیا. ایک ایک لفظ پر ٹھہر کے گفتگو کرے. مذاق نہیں ہے، امامت کسی کو خط لکھ کے بلا رہی ہے. امام وقت، امام حجت، امام زمان کسی کو خط لکھ کے بلائے. امام کو بلانے والے تو دیکھے ہم نے، کوفے سے 12,000 خط گئے ہیں. امام کو بلانے جو 12,000 خط آئے ہیں نا، اس میں کوفے سے، اس میں حبیب کا بھی خط ہے. حبیب نے بھی خط لکھا ہے امام حسین کو، مولا آ جائیے. حبیب کی مہر ہے اس پہ. میں نے کہا امام کو بلانے والے خط تو ہم نے دیکھے ہیں، آج تک عریضے ہیں، آج تک عریضہ لکھا جا رہا ہے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے. مگر جسے امام خط لکھے اس کا معیار الگ ہے. وہ معیار کیا ہے؟ کہ من الحسین ابن علی الی الرجل الفقی. لفظ فقی آج ہمارے وہاں مجتہد کو کہا جاتا ہے، مگر جس زمانے میں حسین فقی کہہ رہے اس زمانے میں مجتہد کا تصور نہیں ہے. فقی کا مطلب کیا ہے؟ کہ فقی کہتے ہیں دین شناس کو. فقی کسے کہتے ہیں؟ دین شناس کو. دیندار کو نہیں. دیندار سب ہے، دین شناس کم ہے. دیندار اور دین شناس میں فرق کیا ہے؟ میں بڑا باریک موضوع میں نے انتخاب کر لیا آج کی مجلس کے لیے، خدا کرے کہ میں پہنچا لے جاؤں. دیندار سب ہے، دین شناس کم ہے. کیا مطلب؟ کہ دیندار اور دین شناس میں فرق کیا ہے؟ کہ دیندار کو اس سے مطلب ہے کہ نماز بس پڑھنی ہے. دیندار وہ ہے کہ جو بس دیکھے کہ اسے عبادت کرنی ہے. دین شناس اسے کہتے ہیں جو یہ غور کرے کہ کہاں کرنی ہے، کب کرنی ہے، کتنی کرنی ہے. کاش میری بات واضح ہو جائے. دیندار کا مطلب اسے اللہ کی عبادت کرنی ہے. دین شناس کا مطلب کب کرنی ہے، کہاں کرنی ہے. بڑی ظاہر سے میں بالکل آپ کو حالات حاضرہ کی مثال دینے کا عادی ہوں. دیندار اسے کہتے ہیں جو فرش اعضاء پر آ جائے. دین شناس کسے کہتے ہیں؟ کہ جو فرش اعضاء پر آ کے بیٹھے تو گاڑی لگاتے ہوئے دیکھے کہ کسی کا دروازہ نہ رک جائے. یہ ہے دین شناس. دیندار اسے کہتے ہیں جو فرش اعضاء پر آ کے ماتم کرے. دین شناس اسے کہتے ہیں جو ماتم کرتے وقت یہ دیکھے کہ کسی کو دھکا نہ لگ جائے. کاش میں رعایتیں پہنچا لے جاؤں. دیندار کسے کہتے ہیں؟ کہ دیندار اسے کہتے ہیں جو آ کے نظر مولا پہ بیٹھے، دسترخوان پہ بیٹھے تو نظر مولا تناول فرما لے. دین شناس اسے کہتے ہیں جس کے سامنے نظر مولا آئے تو اپنے سے پہلے غیروں کا خیال آ جائے. ایک صلوات پڑھے احمد یار. دیندار نہیں. حسین نے کہا مجھے دین شناس چاہیے. من الحسین ابن علی الی الرجل الفقی. اللہ اکبر. ایک جملہ صرف کر رہا ہوں. فقی کا ایک معنی ہے سمجھدار. فقی کا ایک معنی ہے سمجھدار. سمجھدار ہے. کاش میرا فکرہ پہنچ جائے. سب حسین کو بلا رہے. حسین مولا آپ چلے آئے، مولا آپ چلے آئے، مولا آپ چلے آئے. مگر امام حسین نے ہر ایک 12,000 خط کا جواب نہیں دیا، مگر ہاں حبیب کو خط لکھا ہے. کیوں؟ کہ سمجھدار تھے حبیب، عقل مند تھے حبیب، سمجھدار تھے حبیب، عقل مند تھے حبیب. کل کے حسین کو بھی سمجھدار کی ضرورت تھی، آج کے حسین کو بھی سمجھدار کی ضرورت ہے. نہ کل کے حسین نے بے وقوف کو بلایا ہے، نہ آج کے حسین بے وقوف کو بلائے گا. ایک صلوات پڑھے احمد یار. بے وقوف کی ضرورت حسین کو نہیں ہے. بے وقوف کی ضرورت میرا فقیر. اچھا میں یہاں اس بات کو روک رہا ہوں. 2 قدم اور پیچھے آئیے. حبیب ہے کون؟ صحابی رسول ہے. حبیب ہے کون؟ جب نبی کا وصال ہوا ہے، توجہ رکھیے گا، تو حبیب کی بسا اوقات بے سرد نبی سے پہلے حبیب 1 سال کے تھے. بعض علماء نے لکھا ہے حبیب کا تعلق یمن سے تھا. قبیلہ کون سا تھا؟ اسد، بنی اسد. توجہ رکھیے گا، اسد قبیلے سے تھے. کون؟ حبیب ابن مظاہر اسد قبیلے سے تھے. جس قبیلے کے مردوں کی بھی بڑی خدمتیں ہیں،
जिस कबीले के औरतों की बड़ी 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 खिदमतें हैं। तवज्जो रखिएगा, हबीब कौन है? नबी के ऐलान रिसालत से पहले हबीब की विलादत हो चुकी है। और हबीब का इतना कसीदा क्यों पढ़ा जाता है? इसलिए कि जब हबीब यमन से मदीने आए हैं तो अभी बहुत बड़े नहीं हैं। हबीब जब यमन से मदीना आए हैं तो बहुत बड़े नहीं हैं, मगर हाँ जब मदीने नबी की खिदमत में आए हैं, मदीने नबी की खिदमत में आए हैं, जैसे ही नबी की खिदमत में पहुंचे हैं तो हबीब मुंतजिर हैं। किसके मुंतजिर हैं? का सरकार अबा अब्दुल्ला हुसैन के मुंतजिर हैं। हबीब इंतजार कर रहे हैं अपने मकाम पर खड़े होकर, अपने मकाम पर खड़े होकर किसका इंतजार कर रहे हैं? हुसैन का इंतजार कर रहे हैं, हुसैन आ जाए। नबी अपनी आंखों से यह मंजर देख रहे हैं कि बच्चा, मोहब्बत इसलिए नबी को हबीब से थी कि बच्चा मेरे हुसैन का मुंतजिर है, ये बच्चा, ये मेरा बच्चा मेरे हुसैन का मुंतजिर है, मेरे हुसैन का मुंतजिर है। अब समझ में आया नबी को पसंद कौन है? हर वो इंसान, हर वो मुसलमान नबी को पसंद है जो इंतजार करने वाला हो। काश मेरा ये लतीफ फिक्रा पहुंच जाता, नबी को तो मुसलमान बहुत पसंद है जो इंतजार करने वाला हो, जो इंतजार करने वाला हो। इसीलिए जुमला मुझे नहीं पता किस आरिफ का जुमला है, किस आरिफ बिल्लाह का जुमला है, वे जुमला कहते हैं कि शिया की नमाज भी बताए कि ये किसी के इंतजार में पड़वा है। मैंने ये फिक्रा पढ़ा तो अपने मकाम पे ठहर गया, कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है कि शिया की नमाज भी बताए कि ये मुसल्ले पर खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा है? कि फिक्रा पढ़ने के बाद सहम गया मैं, मुमकिन कैसे है? फिर एक नतीजे तक जहन पहुंचा। आपको पता है रुकू में क्या जब आप जाते हैं या सजदे में जब आप जाते हैं, सुभान रब्बियल अला व बिहम्दे रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम, वअज्जिल फरजहुम का ये फिक्रा बता रहा है ये जो नमाज ही पढ़ रहा है तो किसी के इंतजार में पढ़ रहा है। शिया की नमाज भी बताए कि ये किसी के इंतजार में है। नबी ने कहा मुझे ये बच्चा बड़ा पसंद है, क्यों? कि मेरे हुसैन का इंतजार कर रहा है, मेरे हुसैन का मुंतजिर है। अल्लाहु अकबर, आपने फिक्रा नहीं मुलाहिजा फरमाया, नबी ने कहा ये बच्चा मुझे बड़ा पसंद है। एक वक्त वो है कि हबीब हुसैन का इंतजार कर रहे हैं, एक वक्त वो है हबीब हुसैन का इंतजार कर रहे हैं। आपको नहीं पता कितना करीम इब्ने करीम है हुसैन, कितना करीम इब्ने करीम है हुसैन कि हबीब का एक कर्जा था, हबीब का एक कर्जा था। वो कर्जा क्या था कि हबीब ने हुसैन का इंतजार किया था, लिहाजा हुसैन ने खत लिखा कूफा, हबीब ये तुम्हारा कर्जा था कि तुमने मेरा इंतजार किया था। ये हुसैन के करम का तकाजा है कि हुसैन तुम्हारा इंतजार करके तुम्हारे इस कर्जे को उतार देगा। एक सलवात पढ़ दे मत कितना करीम है मेरा मौला, कितना सखी है मेरा मौला, जो हबीब के इंतजार का कर्जा भी अपने सर पे न रखे। हबीब तुमने मेरा इंतजार किया था तो आज मैं तुम्हारा इंतजार करके तुम्हारा ये कर्ज उतारो, परेशान ना हो। ये है हुसैन के करम का तकाजा। अब अगर किसी ने हुसैन के फर्श अज़ा पर पसीना बहाया है, अब अगर किसी ने हुसैन के लिए पाफिशारी की है, अब अगर कोई हुसैन की नियाज के लिए पूरा दिन खड़ा रहा है, तो जो हुसैन इंतजार का उधार न रखे वो पूरे दिन का क्या उधार रखेगा? एक सलवात पढ़े जो एक इंतजार का उधार, वो हुसैन कितना जो एक इंतजार का उधार न रखे, तो आप ये ना समझे कि पूरे दिन आप हुसैन की नियाज के लिए खड़े हैं तो हुसैन ये उधार अपने गर्दन पे बाकी रखेंगे। हुसैन करीम इतने करीम है, किसी का एक जर्रा हत्ता इंतजार, हबीब ने इंतजार किया हुसैन का, हुसैन आए। अब तवज्जो रखिएगा, एक एक मैं बिल्कुल मौजू से मौजू जोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। हबीब बाद रिसालत खदीर के ऐलान पे बाकी रहने वालों में, असहाब में अगर कोई है तो उसे हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं। खदीर की बैत पे बाकी अगर कोई है, जो असहाब बाकी थे उनमें हबीब इब्ने मज़ाहिर भी थे। मौला मुत्तकियान ज़ाहिरी खिलाफत पर पहुंचे हैं तो हबीब का खास मनसब है, जंगे जमल में खास रोल है, जंगे सिफ़ीन में खास रोल है, जंगे नहरवान में खास रोल है, जो हबीब इब्ने मज़ाहिर ने नुमाया किरदार पेश किया है। और यूं ही नहीं है कि मौला से इतने करीब थे कि मौला ने इन्हें इल्म बलाया और इल्म मनाया सिखाया था। जनाब हबीब
علم منایا تعلیم کیا تھا حبیب کو، حبیب یہ علم میں تمہیں تعلیم کر رہا ہوں. علی نے رسول کے بعد جب بیعت پہ باقی رہے اور علی کا دامن نہیں چھوڑا، میرے مولا نے کہا حبیب میں تمہیں علم منایا تعلیم کروں گا. علم منایا کسے کہتے ہیں؟ کہ مستقبل کی خبر دے دینا، علم غیب بتا دینا. علم غیب یعنی کل کیا ہوگا حبیب آج بتائیں. یہ علم سکھایا تھا علی ابن ابی طالب نے حبیب کو، اور جس کی بڑی واضح دلیل ہے کہ مولا علی کی شہادت کے بعد ایک دن حبیب کوفے کی گلیوں سے گزر رہے تھے. جب کوفے کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو سامنے سے میثم تمار آ گئے. اب جب حبیب اور میثم کی ملاقات ہوئی ہے تو حبیب نے کہا سلام علیک، ادھر سے میثم تمار نے کہا سلام علیک. حبیب نے کہا زہ نصیب، میرے نصیب کھل گئے، آج ایک ایسے شیخ سے ملاقات ہوئی ہے جسے علی کی محبت میں دار پہ لٹکایا جائے گا. میثم کے لیے اہل کوفہ جمع ہے، کوفے کے افراد کھڑے ہیں، اور حبیب کی جب ملاقات ہوئی ہے روشید ہجری میں موجود ہے. جب حبیب کی ملاقات ہوئی میثم تمار سے کہا میثم زہ نصیب آج تو میری ایسے شیخ سے ملاقات ہو گئی، ایسے مومن سے ملاقات ہو گئی جسے علی کی محبت میں دار پہ لٹکایا جائے گا، جس کی علی کی محبت میں زبان کاٹی جائے گی. فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. توجہ رکھیے گا، میری آج ایسے شیخ سے ملاقات ہو گئی جس کو دار پہ لٹکایا جائے گا، علی کے محبت میں جس کی زبان کاٹی جائے گی. میثم نے بھی پلٹ کے کہا زہ نصیب میرا بھی، خوشا نصیب میرا بھی. ایسے مرد فقی سے ملاقات ہو گئی جسے وقت کا امام خط لکھ کے بلائے گا، جسے وقت کا امام. اہل کوفہ نے جب یہ گفتگو سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر. میں خدا را مجھے معاف کر دے مولا حسین، اگر یہ تعریف میں لفظ نہ ہوتی تو میں جرأت نہ کرتا منبر پہ بیٹھ کے یہ الفاظ کہنے کی. اہل کوفہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ ہم نے ان سے زیادہ جھوٹے نہیں دیکھے. ایک ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں لفظ دہراؤں گا نہیں، بس مفہوم پہنچانا تھا. اور آپ محظوظ ہو جائیں گے، میں ایک فکرہ صرف کر رہا ہوں. مجلسی سماعت میرے نظروں کے سامنے بیٹھی ہے. انہوں نے کیا کہا جب حبیب نے میثم تمار کے بارے میں ایک جملہ کہا، میثم نے حبیب کو مبارکباد دی، تو انہوں نے کہا ہم نے ایسے نہیں دیکھے. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مجھے نہیں پتا مسلمانے کے مسلمان کس جھوٹے کے پیچھے تھے کہ میں پوری دنیا جھوٹی نظر آ رہی تھی. ایک سلوات مجھے حضرت آل محمد، مجھے نہیں پتا کس جھوٹے کی اتباع میں تھے، مجھے نہیں پتا کس خود ساختہ صدیق کی اتباع میں تھے. توجہ رکھیے گا، جب یہ جملہ کہا ہے میثم تمہیں علی کی محبت میں دار پہ رکھایا جائے گا، میثم نے پلٹ کے کہا زہ نصیب میرا، خوشا نصیب میرا، کہ ایسے مرد فقی سے ملاقات ہو گئی جسے امام خط لکھ کے بلائے گا. اب سمجھ میں آیا حبیب صحابی رسول، صحابی علی، صحابی حسن، صحابی حسین، صحابی زہرا، 5 معصوموں کا زمانہ دیکھنے والا صحابی، اور اتنا معتبر صحابی جو علم غیب کی خبر دے دے، جو علم غیب کی کم از کم علی کی دہلیز پہ سجدہ کرنے کا اتنا شرف تو ملا کہ علی نے اپنا صدقہ اتار دیا تو غیب کی خبر معلوم ہو گئی. غیب کی خبر معلوم ہو، علی کے ساتھ رہنے سے اتنا فائدہ تو ہوا کہ غیب کی خبر حال میں دینے لگا. وگرنہ ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے علی کا حق چھینا تھا وہ جب منبر پہ آئے مولا تو نہ نکلا مگر 70 دفعہ لولا کہنے پہ مجبور ہو گئے. جنہیں وقت کے امام نے خط لکھا، لا تبخل علینا بنفسک، حبیب اپنی جان کو ہم پہ قربان کرنے میں بخل مت کرو، کنجوسی مت کرو. اپنی جان کو ہم پہ قربان کرنے میں بخل مت کرو. یجازی کا حبیب میں کہہ رہا ہوں، میں تمہیں اس کی جزا دلاؤں گا.
کس سے؟ رسول اللہ اپنے جد محمد سے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ آپ نے ایک مثال سنی ہے نا، ایک چنگاری ہی پورا باغبان جلانے کے لیے کافی ہے۔ ایک چنگاری پورا کھیت جلانے کے لیے کافی ہے۔ یہ کیسا ممکن ہے؟ یہ کیسا ممکن ہے؟ آپ جائیے چھتیس گڑھ میں تو تھوڑی سی ہیومیڈیٹی بڑھ جائے، بارش ہو جاتی ہے، یہ پیچھے پورا جنگل ہے نا، ابھی بارش ہو اور بارش ہو کے آپ ماچی جلا جلا کے پھینکیے، جل جائے گا پورا باغبان۔ ممکن ہے؟ تو یہ کیسی مثال ہے، یہ کیسا محاورہ ہے کہ ایک چنگاری باغبان جلانے کے لیے کافی ہے؟ کتنا چھوٹا محاورہ ہے یہ، اور ہم سب بولتے ہیں کہ ایک چنگاری ہی جو ہے پورا باغبان جلانے کے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا بارش ہوگی ہے، میں پوری ماچس دے رہا ہوں آپ کو، جلا جلا کے پھینکے رہیے، جل جائے گا۔ اچھا میں پانی کی جگہ پیٹرول چھڑکوا دوں، اب پوری ماچس کی ڈبی نہیں، ایک تیلی آپ کو دے دوں، وہ صرف یہ علاقہ نہیں پورا شہر جلانے کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ کیوں کہ اس لیے کہ جہاں آپ ماچس پھینک رہے ہیں وہ ظرف جلنے کے لیے آمادہ ہے، وہ جگہ جلنے کے لیے آمادہ ہے۔ آپ سنتے ہیں نا کہ ایک، میں نے کہا نا، ایک چنگاری پورا باغبان جلانے کے لیے ایک حسین کا ذکر حر بننے کے لیے کافی ہے، ایک حسین کی حدیث حر بننے کے لیے اور حبیب بننے کے لیے کافی ہے، مگر تب جب آپ کے وجود میں حرام نہ پایا جائے۔ اگر حرام کی تراوت جسم میں موجود ہے تو پوری شب بیداری سن کے بھی ذرہ برابر اثر نہیں ہوگا، پوری زندگی محرم سن کے بھی ذرہ برابر اثر نہیں ہوگا، مگر ہاں حلال رزق حلال کی رزق حلال پورے جسم میں موجود ہے۔ اگر کسی نے ایک حدیث بھی سن لی، ایک جملہ حسین نے کہا تھا لا تبخل علینا بنفسک، حبیب بخل مت کرو، حبیب نے کوفہ چھوڑ دیا، کیوں؟ کہ اس لیے کہ آمادہ تھا وجود آمادہ تھا حبیب کا، اب اکیلے نہیں آئے۔ جب بازار سے گزرے تو دیکھا مسلم اتنا سجا بھی ہے، مسلم کیا خرید رہے ہو؟ کہ خضاب خرید رہے ہیں، سن زیادہ تھا نا، تقریباً 75 سال کے تھے جناب حبیب، اور جناب مسلم اتنا سجا کہ ان سے بھی زیادہ عمر تھی۔ کہ مسلم کیا خرید رہے ہو؟ کہ خضاب خرید رہے ہیں۔ کہ کیا بات کرتے ہو، خون سے خضاب کرنے کے وقت میں داڑھی اپنے خضاب سے خضاب کرو گے؟ کہ کیا مطلب؟ کہ حسین کا خط آیا ہے، حبیب اکیلے نہیں آئے، مسلم کو لے کے آئے، مسلم کو لے کے کربلا آئے۔ اب میرے عزیزوں میں آہستہ آہستہ آپ کو نتیجے سے قریب کر رہا ہوں، حبیب اکیلے نہیں آئے، مسلم کو لے کے آئے، اور جب مسلم کو لے کے کربلا پہنچے تو کربلا پہنچ کے بھی بیٹھے نہیں رہے، بلکہ کربلا کے باہر ایک قبیلہ تھا جسے بنی اسد کہتے ہیں، جن سے زمین حسین نے خریدی تھی، جنہیں واپس حسین نے زمین ہبا کر دی۔ یہ قبیلہ کون ہے؟ بنی اسد۔ حبیب کس قبیلے کے ہیں؟ اسی قبیلے کے تو ہیں۔ حبیب نے امام حسین سے کہا مولا میرے قبیلے کے لوگ، کچھ لوگ کربلا کے باہر ہیں، آپ مجھے اجازت دیجیے میں جاؤں انہیں آپ کی نصرت کے لیے آمادہ کروں۔ کیا مطلب؟ توجہ رکھے گا، میں بڑا خوبصورت سا نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے حبیب حسین جسے خود خط لکھ کے بلائے، اس کا معیار کیا ہوتا ہے؟ حبیب نے کہا مولا آپ مجھے اجازت دے کہ میں جاؤں اپنے قبیلے کے لوگوں کو آپ کی نصرت کے لیے آمادہ کروں۔ کیا مطلب؟ کہ جو سچا حسینی ہوتا ہے وہ اکیلا حسین تک نہیں آتا، بلکہ پورے قبیلے کے ساتھ آتا ہے۔ کہ مولا مجھے اجازت دے۔ امام حسین نے دیکھا 2-3 مقام ایسے ہیں کہ جہاں مولا حسین نے کہا جاؤ مگر فائدہ نہیں ہوگا، جاؤ، جس میں سے عمر سعد کو بھی، عمر سعد کے قبیلے کا ایک انسان تھا امام حسین کی جانب، قبیلے میں عمر سعد کے قبیلے کا بھی ایک شخص تھا امام حسین کی جانب۔ اس نے کہا ہم شہری تھا، ایک وطن سے تھا، اس نے کہا مولا میں عمر سعد کو تلقین کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا جاؤ مگر فائدہ نہیں ہوگا۔ نہیں، آپ نے محسوس نہیں کیا میں کس ظرافت اور کس ظریف، کس باریک نقطے کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ جس قبیلے کے لوگ حسین کی طرف ہیں اسی قبیلے کے لوگ عمر سعد کی طرف ہیں، جس قبیلے کے لوگ امام حسین کی طرف ہے اسی قبیلے کے لوگ عمر سعد کی طرف ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آنے والا مورخ، آنے والا تاریخ لکھنے والا، کہ
کہیں یہ خیانت نہ کر دے کہ یہ قبیلوں کے درمیان کی جنگ تھی، یہ بادشاہوں کے درمیان جنگ تھی. لہذا امام حسین نے کہا جس قبیلے کا بنی تمیم ادھر ہے، بنی تمیم ادھر ہے، بنی تمیم ادھر ہے، بنی تمیم ادھر ہے، شاکری ادھر ہے، شاکری ادھر ہے، بنی اسد ادھر ہے، بنی اسد ادھر ہے. امام حسین نے یہ اہتمام کیا تاکہ قیامت تک اسے دو بادشاہوں کی جنگ نہ کہا جا سکے. قیامت تک فیصلہ رہے، قیامت تک فیصلہ رہے اور دنیا اپنے مقام پر بیٹھ کے فیصلہ کرے. جب یہ قبیلے کی جنگ نہیں ہے تو یہ لعنت اللہ اور رضی اللہ کی جنگ ہے، لعنت اللہ اور رضی اللہ کی جنگ ہے. اب قیامت تک آپ کو فیصلہ کرنا ہے. قبیلہ وہی ہے، چاہے انہیں رضی اللہ مانو چاہے انہیں لعنت اللہ مانو. ایک صلوات پڑھتے عظمت ایک قبیلے کے افراد حبیب آئے مولا کی خدمت میں. مولا میں جا کے ان کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. سب کو بتا کے نہیں گئے، مخفیانہ طور پہ نکلے، چھپ چھپا کے نکلے. اور حبیب نے ایسا خطبہ دیا 500 لوگ کنونس کر لیے جناب حبیب نے 500 لوگ. اب ذرا سوچیں جب 72 حسین کے ساتھ تھے تب عصر تک جنگ چلی. اگر یہ 500 چلے آتے، توجہ رکھے گا، تقریباً اچھی خاصی تعداد حبیب نے اکٹھا کر لی. آؤ عمر سعد کو معلوم ہوا اس میں ازرق ایک سپاہی تھا اور اس سے گھوڑ سوار بھیجنے کے بعد جاؤ حبیب کا راستہ روکو. حملہ ہوا بنی اسد پہ. بنی اسد کو قتل کیا گیا اس بات پہ کہ تمہیں حسین کا ساتھ نہیں دینا. بنی اسد کو تو وہ روک پائے، حبیب کو نہیں روک پائے. بنی اسد کو روک پائے مگر حبیب کو نہیں روک پائے. حبیب پھر واپس حسین تک آ گئے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ حسین نے خط لکھ کے بلایا، لا تبخل علینا بالنفس. حبیب تمہیں بخل نہیں کرنا ہے. اور جب حبیب کو یہ خط لکھا اور حبیب آئے ہیں، ایک بڑا باریک سا جملہ میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو نتیجے سے ربط مسائل سے قریب کر دوں. حبیب جب پہنچے ہیں نا، دیکھیں ہمارے وہاں بھی ایک انگلش میں ایک مثال کہی جاتی ہے، مجھے نہیں پتا میں صحیح بول رہا ہوں نہیں بول رہا ہوں. پڑھے لکھے لوگ میری نظروں کے سامنے بیٹھے ہیں. بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین کیا بولتے ہیں؟ دیر از وومن. یہی ہے نا، ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک خاتون ہوتی ہے، ایک عورت ہوتی ہے. اور ہر ناکام انسان کے پیچھے بھی. حبیب نے امتحان لیا اپنی بیوی کا. توجہ رکھیے گا، خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد رکھ دیا. اور یہ جب خط پڑھا ہے لا تبخل علینا بنفسک، جو جازی کا رسول اللہ یوم القیامہ کہ قیامت کے دن رسول اس کی جزا دیں گے. حبیب نے کہا سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں، اللہ جانے کوفے میں کیسا کیسا ماحول ہے، تمہارے ساتھ کیا ہو. جملہ حبیب کی بیوی نے کہا حبیب خیریت تو ہے، کیا بات کر رہے ہو؟ تم نے خط لکھ کے حسین کو کوفہ بلایا ہے. آج حسین کو گھیر کے امت رسول کربلا لے کے چلی گئی اور حسین نے تمہیں خط لکھ کے بلایا، تم جانے سے انکار کر رہے ہو. مجھے نہیں پتا میرے بعد تمہارا کیا ہو، مجھے نہیں پتا میرے بعد میرے گھر کا کیا ہو، مجھے نہیں پتا میرے بعد میرے خانوادے کا کیا ہو، مجھے نہیں پتا میرے بعد میرے خاندان کا کیا ہو. یہ جملہ حبیب کی بیوی نے حبیب کے منہ سے سنا. میرے عزیزوں اساتذ بیان کرتے ہیں لہٰذا اساتذ کا جملہ نقل کر رہا ہوں. حبیب کی بیوی نے چوڑیاں ہی اتاری، اتارنے کے بعد حبیب کے سامنے رکھی. سامنے رکھنے کے بعد کہا اسے تم لے لو، اپنی تلوار مجھے دے دو. اسے تم لے لو، اپنی تلوار مجھے دے دو. تم نہیں جاتے تو میں جا رہی ہوں حسین کا دفاع کرنے، تم نہیں جاتے تو میں جا رہی ہوں حسین کی نصرت کرنے. کیا مطلب؟ حبیب کی زوجہ نے ایک پیغام دیا ہے قیامت تک آنے والی نسلوں کو کہ ہر حسین کا انصار، ہر حسین کا مددگار، ہر حسین کا آزادار تب بنے گا جب پالنے والی ماں آزادار ہو. ایک صلوات پڑھتے عظمت جب گھر میں خواتین آزادار آ گئے حبیب. دیکھیے یوں ہی حسین نے صرف حبیب کو خط نہیں لکھا ہے، جب پوچھا ہے نا زینب نے کب لکھا ہے، یا میں 2 محرم سے آئی ہوں کربلا میں، جب سے آئی ہوں دیکھ رہی ہوں کہ جو بھی آ رہا ہے وہ میرے ساتھ کے لشکر میں شامل ہو جا رہا ہے، جو آ رہا ہے وہ میرے ساتھ کے لشکر میں شامل ہو جا رہا ہے. بھیا کیا بھائی دنیا میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے
جسے آپ بلا رہے ہو آپ کے بلانے پہ آ جائے؟ بھیا کیا اتنے اکیلے ہیں آپ؟ بھیا کیا اتنے تنہا ہو گئے ہیں آپ؟ جملہ سنا حسین نے کہا نہیں ہے میرے بچپن کا دوست. کون؟ کا حبیب ابن مظاہر. لکھا کہ خط بھیجا کوفہ. حبیب نے کوفے کے حالات بہتر نہیں ہیں. ابن زیاد کوفے کا حاکم ہو چکا ہے. ابن زیاد نے میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, ابن زیاد نے ایسا ماحول نہیں رکھا کہ کوئی کوفہ سے کربلا جا سکے. لشکر تعینات ہیں. حبیب ابن مظاہر رات کے سناٹے میں نکلے. مسلم ابن اوسجا بھی ہیں. غیر معروف راستوں سے اکیلے نہیں نکلے. اپنے غلام سے کہا میری سواری لے کے شہر کوفہ کے باہر چلے جاؤ. میری سواری لے کے شہر کوفہ کے باہر چلے جاؤ اور شہر کوفہ کے باہر جا کے میرا انتظار کرو. میں غیر معروف راستوں سے شہر کے باہر آ رہا ہوں. اور بابو مخاطب نے لکھا کہ غلام سواری لے کے چلا کہ غلام کو کسی نے نہیں روکا. کیوں؟ اس لیے کہ آزاد نہیں تھا. جب غلام چلا گیا تو غلام نے ایک منظر بیان کیا. حبیب کے پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. حبیب کے پہنچنے میں تاخیر ہوئی. غلام نے دیکھا کہ گھوڑا جو تھا, حبیب کی سواری جو تھی, اس نے اپنے ٹانپوں کو زمین پہ مارنا شروع کیا. اس نے اپنے پیروں کو زمین پہ مارنا شروع کیا. سمجھدار غلام تھا, سمجھ گیا اس جانور کے کانوں پہ لب رکھنے کے بعد ایک جملہ کا پریشان نہ ہو, اگر آقا نہیں آئے تو یہ غلام حسین کی نصرت کو جائے گا. تو یہ نہ سوچ کہ حسین کی نصرت کو کوئی کوفے سے نہیں جائے گا. اگر آقا حبیب ابن مظاہر نہیں آئے تو میں جاؤں گا حسین کی نصرت کو. اللہ اللہ پہنچے بالآخر حبیب. حبیب اپنی سواری پر بیٹھے, ادھر حبیب اپنی سواری پہ بیٹھے, ادھر حسین اپنی مسند پہ بیٹھے ہیں. کوفے کی جانب سے آتی ہوئی سیاہی نمایاں ہوئی. اب جو آتی ہوئی سیاہی نمایاں ہوئی, حسین نے کہا عباس آگے بڑھ کے استقبال کرو, حبیب آ گئے. علی اکبر آگے بڑھ کے استقبال کرو, حبیب آ گئے. ایک مرتبہ جیسے ہی پہنچے کیا دیکھا اکیلے نہیں ہیں, مسلم ابن اوسجا بھی ساتھ ہیں. جیسے ہی حبیب قریب آئے, علی اکبر نے سینے سے لگایا, عباس نے سینے سے لگایا, لے کے پہنچے مولا حسین کے قریب. اب جو مولا حسین کے قریب پہنچے ہیں, ایک مرتبہ ہم ہما سا ہوا, بلبلا سا ہوا, صدائیں بلند ہونے لگی. زینب نے پوچھا کیا بات ہو گئی, ایسی کیا بات ہو گئی کہ حسین کے لشکر میں ایسی صدا مرحبا کی صدائیں بلند ہونے لگی کہ مولا حسین نے حبیب کو خط لکھا تھا, حبیب آ گئے. حبیب کو خط لکھا تھا, حبیب آ گئے. اتنا سننا تھا. زینب نے کہا اما فضہ پھر جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو. زینب نے سلام کہا ہے. فضہ خیمے کے باہر آئی, حبیب مبارک ہو. زہرا کی بیٹی نے سلام کہا ہے, حبیب مبارک ہو. عباس کی بہن نے سلام کہا ہے. یہ جملہ سننا تھا. حبیب خاک کربلا پہ بیٹھے, خاک کربلا کو اٹھایا, اپنے سروں میں ڈالا. اللہ اکبر. سیدانیوں پہ ایسا وقت آ گیا, زہرا کی بیٹیوں پہ ایسا وقت آ گیا, علی کی شہزادیوں پہ ایسا وقت آ گیا کہ وہ شہزادیاں ہم غلاموں کو سلام کریں. اجرکم علی الزہرا, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ الحسین کے. حبیب کوئی معمولی انصار نہیں ہے, حسین کے لشکر کا کوئی معمولی سپاہی نہیں ہے. ہلال ابن نافع کے ساتھ شب عاشور حبیب گردش کر رہے ہیں. ایک مرتبہ کیا سنا کہ زینب اپنے بھیا سے کہہ رہی, بھیا آپ نے اپنے چاہنے والوں کا امتحان تو کر لیا. اتنا سننا تو یہ جملہ حبیب نے سنا, تمام انصار کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد آئے کہ شہزادی زینب اگر ہم پہ اعتبار نہیں ہے تو اجازت دے ہم شب عاشور اپنی اپنی تلواروں سے اپنا گلا کاٹ دیں. شب عاشور کے دو منظر ہیں. شب عاشور کے دو منظر ہیں. ایک بنی ہاشم کا منظر ہے, ایک انصار کا منظر ہے. ایک خیمے میں بنی ہاشم اکٹھا ہے, ایک خیمے میں انصار اکٹھا ہے. جہاں بنی ہاشم اکٹھا ہے تمام بنی ہاشم فرش پہ بیٹھے ہیں, عباس مسند پہ بیٹھے ہیں. عباس خطبہ دے رہے ہیں, دیکھو وہ میرے مولا کے انصار ہے, دیکھو وہ میرے مولا کے مددگار ہیں, دیکھو ان میں سے کوئی ہم سے پہلے نہ شہید ہو جائے. انہیں نہ لگے حسین نے انہیں بلوانے کے بعد انہیں پہلے قربان کر دیا, لہٰذا ہمیں قربانی پیش کرنی ہے. ادھر انصار کے خیمے میں حبیب خطبہ دے رہے ہیں. حبیب انصار سے کہتے دیکھو خیال رکھنا وہ زہرا کے بچے ہیں, خیال رکھنا وہ آل رسول ہے, ایسا نہ ہو کہ ہم میں کوئی زندہ رہے اور کوئی بنی ہاشم میں شہید ہو جائے. یہ اہتمام تھا حبیب کا. لہٰذا روز عاشور جب یکے بعد دیگرے افراد انصار حسین
शहीद होने लगे और मुस्लिम इब्न औसजा मक्तल में गए, और जब मुस्लिम का जनाजा उठा के हुसैन लेके आए हैं, दर खैमा पर मुस्लिम के जनाजे को लेटाया, अभी रमक़े हयात बाकी थी। हबीब सिरहाने आके खड़े हुए, ऐ मेरे भाई मुस्लिम, ऐ मेरे बचपन के दोस्त, क्या कोई आखिरी ख्वाहिश है? रमक़े हयात बची थी मुस्लिम इब्न औसजा के जिस्म में, लिहाजा हबीब का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद का हबीब एक वादा करो। इस आलम में मुस्लिम एक वादा चाहता है। मुस्लिम, ये वसीयत का मरहला है, ये वसीयत का मरहला है। कैसे मेरी वसीयत समझो, तब बयान करो अपने दोस्त हबीब से वसीयत। एक मर्तबा नहीफ से हाथों को मुस्लिम इब्न औसजा ने उठाया, हुसैन की तरफ इशारा किया, हबीब वादा करो जब तक तुम्हारे जिस्म में जान बाकी है हुसैन पे खराश न आने दोगे। हबीब वादा करो जब तक तुम्हारे जिस्म में जान बाकी है हुसैन पे खराश न आने दोगे। हबीब बड़ा कीमती सरमाया है हुसैन। हबीब हुसैन वो सरमाया है जिसे ज़हरा ने चकिया भेज भेज के परवान चढ़ाया है। अजरकुम अला ज़हरा, यही वजह है कि अरबाब मकातिल ने लिखा, मौला हुसैन रोज़े आशूरा दो मौके ऐसे थे कि हुसैन का चेहरा निढाल हुआ। पहली शहादत हबीब की शहादत थी। मैं हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, हबीब की शहादत के बाद ऐसा लगा कि ऐसा लगा कि हुसैन टूट गए। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि दो मौका ऐसा था। पहला मौका हबीब की शहादत का था, ऐसा लगा कि अब हुसैन टूट गए, मगर हुसैन ने खुद को जब्त कर लिया, हुसैन ने खुद को संभाल लिया, हुसैन के जज्बात लबों तक न पहुंचे। दूसरा मौका था अब्बास की शहादत का, ऐसा लगा कि हुसैन टूट गए, मगर अब जज्बात जिस्म में रह न पाए बल्कि लबों तक पहुंचे। अलानिन का सवादा है, अल्लाह अल्लाह, हबीब वो शहीद है कि जिसकी शहादत पर हुसैन टूट गए। हबीब वो शहीद है जिसकी शहादत के बाद सबका सर नोके नेज़ा पे उठाया गया सिवाय अब्बास के सर के। जब जब उठाया गया मुझे नहीं पता अब्बास ने नोके नेज़ा की बुलंदी से क्या देखा, सकीना के नीलगु रुखसार देखे, या बच्ची का जला हुआ दामन देखा, या बच्ची के कानों पे तमाचों के निशान, बच्ची के कानों पे तमाचों के निशान देखे, या सकीना का जख्मी कान देखा, मुझे नहीं पता। ज़ैनब का खुला सर देखा। अब्बास का सर नोके नेज़ा पे नहीं रुका, बल्कि जब जब बुलंद किया गया नोके नेज़ा की बुलंदी से गिर गया। जहां अब्बास का सर नोके नेज़ा की बुलंदी पे नहीं रुका, वहीं हबीब का सर भी नोके नेज़ा की बुलंदी पे नहीं रुका। जब जब उठाया गया हबीब का सर मुंह के बल गिरा। जब जब नोके नेज़ा की बुलंदी पे हबीब का सर उठाया गया, हबीब का सर मुंह के बल गिरा। आखिरी फिक्रा मेरी मजलिस तमाम है, ये तमाम सर कहां गए? का करबला से कूफा गए। कूफे में मुनादी ने निदा दी, हुसैन का लश्कर करबला में शहीद होने के बाद कूफे में दाखिल हो रहा है। हुसैन का लुटा हुआ काफिला कूफे में दाखिल हो रहा है, जहां सारे तमाशाई बाजार में आए। नहीं, हबीब का बेटा भी बाजार में आया। अम्मा से बाबा कह के गए थे हुसैन की नुसरत के लिए जा रहा हूँ, सबके सर नोके नेज़ा पे है तो बाबा का सर भी नोके नेज़ा पे होगा। हबीब का बेटा बाजार में आके खड़ा हो गया, हुसैन का सर जाता हुआ देखा, चचा मुस्लिम का सर जाता हुआ देखा, अली अकबर का सर जाता हुआ देखा, कासिम का सर जाता हुआ देखा, और मोहम्मद का सर जाता हुआ देखा। कयामत हो गई, 6 महीने के बच्चे का सर नोके नेज़ा पे देखा, बाबा का सर नजर नहीं आया। हबीब का बेटा तड़प गया। अम्मा ने कहा था बाबा करबला गए हैं, अम्मा ने कहा था बाबा करबला गए हैं। इसने फिर तसव्वुर किया, अरे 72 सर है, मुझसे गलती हो गई होगी, मुझसे खता हो गई होगी। फिर काफिले के आगे आके खड़ा हो गया, फिर सरों को देखने लगा। हुसैन का सर गुजरा, हुसैन का सर गुजरा, चचा मुस्लिम का सर गुजरा, 70 सर गुजर गए। फिर बाबा का सर नजर नहीं आया। जब नहीं नजर आया तो इसने सोचा कि चल के अम्मा से पूछूं, अम्मा बाबा करबला गए थे ना, बाबा का सर नजर नहीं आता। इसने सोचा एक दफा और सरों के देख लूं, शायद मेरी नजर पड़ जाए। अब दोबारा जब काफिले के आगे जाने लगा, ये बच्चा था, दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते हवा के दामन में पैर उलझा, हबीब का बेटा मुंह के बल गिरा। अब जो उठने लगा तो कदमों के दरमियान एक घोड़े की गर्दन में बाबा का सर देखा। अब जब बाबा का सर घोड़े की गर्दन में देखा, बाजार में नहीं आया, लौटा अपने महल्ले में, अपने घर आया, अपने पड़ोसियों को बुलाया, अपने अहबाब को बुलाया, अपने दोस्तों को बुलाया, 20-25 आदमी
زندہ ہو اس کے باپ کا سر گھوڑے کی گردن میں. شرم نہیں آتی؟ جس کا بیٹا زندہ ہو اس کا باپ کا سر گھوڑے کی گردن میں. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے حبیب کے بیٹے شکوہ کرنا آہستہ کرنا, شکوہ کرنا آہستہ کرنا. تیرے ہاتھ آزاد تھے, تو نے بابا کا سر سینے سے لگا لیا. تیرا یہ شکوہ سجاد نہ سن لے. آئے سجاد کے ہاتھوں نے ہاتھ کریا, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں تو کے خارنا, نو کے نیزے کی بلندی پہ بابا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. يا حسين